السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں پودوں پہ دو موسم آتے ہیں، ایک موسم خزاں کا ہوتا ہے، ایک بہار کا۔ کن مہینوں میں آتے ہیں، کتنی دیر رہتے ہیں، بینگ ایگریرین اور دیہاتی پس منظر رکھنے کے آپ سارے جانتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں پتے، پھل، پھول، غنچے ختم ہو جاتے ہیں، شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں، شاداب رتیں روٹھ جاتی ہیں، پرندے اداس ہو جاتے ہیں، دیہاتیوں پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے۔ موسم دکھ کی لپیٹ میں ہوتا ہے، طبیعتوں میں خوشی، انبساط، نشاط کم پڑ جاتی ہے، چونکہ انسان ہے۔ غنچہ، پھول، پھل، سبزہ، ہریالی، شادابی انسان کے مزاج پہ اثر ڈالتی ہے۔ بھیڑوں کے چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گھوڑوں کے رکھنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا۔ اونٹ کے رکھنے والوں میں کینہ ہوتا ہے، محسن انسانیت نے فرمایا۔ کیوں؟ اونٹ کینہ مزاج جانور ہے، گھوڑے کے مینوفیکچرنگ میں تکبر کے جراثیم پائے جاتے ہیں، بھیڑ بکریوں میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے۔ چرواہوں کا مزاج، اونٹوں والوں کا مزاج، گھوڑوں والوں کا مزاج ان میں ان جانوروں کا عکس آ جاتا ہے۔ صحرائی لوگ بات کے پکے نہیں ہوتے، شہری لوگ کشادہ دل نہیں ہوتے، دریائی لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں، پہاڑی لوگ منتقم مزاج ہوتے ہیں، چونکہ خطوں کے اثر پڑ جاتے ہیں۔ تو جب کرۂ ارض کے اثرات پڑتے ہیں، جانوروں کے اثرات پڑتے ہیں، تو یقیناً نباتات کے اثرات بھی پڑتے ہیں، پودوں کے اثرات بھی پڑتے ہیں، غنچے، پھول، پھل کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ انسان گرد و پیش سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ میرے حال پہ حالت کیسی، درد کے تنہا موسم میں پتھر بھی رو پڑتے ہیں، انسان تو پھر انسان ہوا۔ تو ہم گرد و پیش سے اثر لیتے رہتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہم متاثر مخلوق ہیں۔ تو نباتات کے موسم میں ایک موسم آتا ہے خزاں کا، شاخیں خالی، پتے غائب، غنچے گم، پرندے اداس، ہر طرف ایک دکھ کی فضا چھا جاتی ہے۔ پھر 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، فروری کے اوائل میں یا مڈ میں قدرت مہربان ہوتی ہے، دم بھری ہوائیں چلتی ہیں، رس بھری ہوائیں آتی ہیں، شاخوں کے اندر کونپلیں، غنچے، پھول، پھل نکلتے ہیں، پرندے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی چہچہاہٹ میں ایک نغمگی آ جاتی ہے، مسرت آ جاتی ہے، کاشتکاروں کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، انسانوں کے مزاج کھل اٹھتے ہیں۔ یہ موسم بہار ہوتا ہے۔ جس طرح پودوں پہ، نباتات پہ بہار اور خزاں ناگزیر ہے، وہ شیشم کا درخت ہو، وہ گلاب کا پھول ہو، وہ انڈور پودے ہوں، وہ آؤٹ ڈور پودے ہوں، وہ پھولدار ہوں، وہ پھلدار ہوں، اسی طرح انسانوں پہ بھی بہار آتی ہے، انسانوں پہ بھی خزاں آتی ہے۔ میں اور آپ بھی ان 2 موسموں کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔ سب سے لمبی خزاں جو بنی نوع انسان پہ آئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے۔ انسانوں پہ بہار کے 2 ذریعے ہوتے ہیں، ایک آسمان سے اترنے والا علم، وہ تورات میں ہو، زبور میں ہو، انجیل ہو، بکس ہوں، بکلیٹس ہوں، صحائف ہوں، کتابیں ہوں۔ انسانوں پہ بہار کا پہلا انتظام یہ ہوتا ہے، اور دوسرا انتظام ان کتابوں کو اپنے وجود میں نافذ کر کے انبیاء اور رسولوں کی ذات ہوتی ہے۔ یہ 2 انتظام قدرت کرتی، جس طرح بارش کا پانی اور زمین کا پانی پودوں کی نباتات میں کی رول پلے کرتا ہے۔ نزل من السماء ماء مبارکہ، ایک دن کا بارش مسام دھو دیتی ہے، پتے دھل جاتے ہیں، بہار آ جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی نباتات کو دھو دیتا ہے، اس طرح آسمان سے اترنے والا علم انسانوں کے دلوں پہ چھائے ہوئے خزاں کے موسم کو دور کرتا ہے۔ دوسرا، زمین کے نیچے سے والا پانی، وہ کاریزات کے روپ میں ہو، وہ نہروں کے روپ میں ہو، وہ دریا کے روپ میں ہو، وہ کنویں کے روپ میں ہو، دوسرا پانی یہ ہوتا ہے جو زمین کی جڑوں میں اترتا ہے، ہریالی آتی ہے، شادابی آتی ہے، بہار آتا ہے، رس بھری ہوائیں چلتی ہیں۔ تو اللہ کریم انسانوں پہ بہار لانے کے لیے دوسرا انتظام یہ کرتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، کتابیں یا کتابچے جو انسانوں کی بہار کے لیے اترے وہ 313 یا 314 ہیں۔ ساری کتابیں یا کتابچے، بکس یا بکلیٹس جو آسمان سے اترے بہار لانے کے لیے وہ 313 یا 314 ہیں۔
اور انبیاء جو تشریف لائے، رسول جو تشریف لائے، وہ 2 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے انبیاء ابا آدم سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ کتابیں تھوڑی کیوں اتری، نبی زیادہ کیوں آئے؟ تو اہل علم جواب دیتے ہیں کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ آدمی لفظوں سے، بے جان کتابوں سے، نقوش سے، جملوں سے، پرنٹ سے اتنا اثر نہیں لیتا جتنا متقی انسان کا وجود آدمی کے اوپر اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ دیوار پہ لکھا ہوا تقویٰ آدمی کے وجود میں اتنا ہلچل، اتنے انقلاب پیدا نہیں کرتا جتنا متقی کا وجود انسان کے اندر روشنیوں کو کاشت کر دیتا ہے۔ تو اللہ انسانوں کا خالق ہے، اللہ جانتا ہے لفظوں سے، نقشوں سے، جملوں سے، کتابوں سے انسان اتنا اثر نہیں لیتا، اس لیے کتابیں تھوڑی بھیجیں، 313 یا 314 مور اور لیس۔ انبیاء بھی زیادہ بھیجے کیونکہ انسان سے اثر لیتا ہے۔ تو سب سے طویل خزاں کا موسم جو انسانوں پہ آیا ہے، نباتات پہ خزاں آ جاتا ہم اداس ہو جاتے ہیں، طبیعت میں بے قراری آ جاتی ہے، چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، جملے ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ مرجھایا رہتا ہے۔ اور جب انسانوں پہ خزاں آ جائے تو آسمان تک اداسی چھا جاتی ہے، کائنات دکھوں سے بھر جاتی ہے۔ قصوروارو غریب و دیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دست سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد جو اقبال کہتا ہے، وہ انسانوں کی بہار کو کہتا ہے۔ تو انسانوں پہ سب سے طویل پت جھڑ کا موسم، خزاں کا موسم وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہے، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ 600 سال تک نہ آسمان سے علم اترا نہ نبی آیا۔ میں روہی کے علاقے میں پھر رہا تھا ڈیزرٹ کے اندر، تو میں نے دیکھا ہو کا عالم ہے، اجاڑ، ریت، باد سموم، تپش، آنکھیں تھک گئیں، نہ رنگ، نہ موسم، نہ خوشبو، نہ بھیگا ہوا موسم۔ تو میں نے اپنے گائیڈ سے کہا یہ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کہنے کہ کبھی کبھی 6 سال کے بعد قدرت مہربان ہوتی ہے اور شاور برستے ہیں، بادل برستے ہیں، تو روحی پہ مستی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ بیج کیسے سلامت رہتے ہیں؟ 6 سال تک بینگ ایگریرین آپ جانتے ہیں ایمبریو تو سلامت نہیں رہتا، وہ بھی 70+ ٹمپریچر میں، ریت کے اندر دبا ہوا بیج 600، یقیناً بارش کے قطروں کے ساتھ تو پولن گرین نہیں ہوتا، بارش کے قطرے بیج کو متحرک کرتے ہیں، بارش کے قطرے بیج لاتے تو نہیں ہیں۔ تو 600 سال تک، اگر 6 سال تک، 5 سال تک روحی کا سینہ آسمان کی بارش سے محروم ہو جائے، یقیناً وہاں نہروں کا جال تو نہیں بچ سکتا، ٹیوب ویل تو نہیں جل سکتے۔ روحی کی آباد کاری اور شادابی کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے آسمان کا ابر کرم، آسمان کا بارش۔ 6 سال بعد برستی ہے تو زمین سے بیج اگ آتے ہیں، ایمبریو نکل آتے ہیں، ہریالی اور مستی چھا جاتی ہے۔ تو انسانوں پہ طویل خزاں کا موسم، میں یہ پھر عرض کر دوں، زمین میں جب آدم علیہ السلام آئے اور قیامت تک آئیں گے، انسانوں پہ جو بحران کے زمانے آئے ہیں، پریشانی کے زمانے، ایک سے ایک بڑھ کے، طوفان نوح بڑی بات تھی، شعیب کی قوم پہ پتھر بہت بڑی بات تھی، قوم عاد پہ منہ اور سرکش ہوائیں بڑی بات تھی، لیکن سب سے زیادہ روئے زمین کے اوپر جو خوفناک اور بحران کا وقت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہے کہ 600 سال تک نہ آسمان سے بوند برسی نہ نبی آیا۔ آدمی تصور میں سوچے تو تصور پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ 600 سال، 6 سال نہیں، 50 سال نہیں، 6 صدیاں آدمی گہرائی سے سوچتا ہے تو انگ انگ لرزنے لگتا ہے کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ اس زمانے کے انسانوں کی کم نصیبی اور کم حرمہ نصیبی کا بیان ممکن نہیں ہے۔ ایک قطرہ نہیں برسا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ترمیم کر دی گئی، سیرت عیسیٰ میں ملاوٹ کر دی گئی، تو جو عیسیٰ کی زندگی تھی علیہ السلام وہ مکسنگ کی زد میں آ گئی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی انجیل تھی اس میں ذاتی آیات لوگوں نے شامل کر دی، تو نہ آسمان کا پانی سلامت رہا انجیل کے روپ میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ سلامت رہا لوگوں کی مکسنگ کے روپ میں۔ تو کتنا بحران ہوگا، کتنے دکھ ہوں گے، کتنی پریشانی ہوگی، کیسا صحرا کا عالم ہوگا، کیسا خزاں کا عالم ہوگا۔ اس کو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم ایسے گمراہ تھے کہ تمہاری گمراہ کے لیے تشبیہ ممکن نہیں ہے۔ یہ 6 صدیاں بہت خوفناک زمانہ تھا، خزاں اتنی طویل تھی، سیاہ رات اتنی طویل تھی، زمین کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ ترس گیا تھا۔ اب چونکہ خزاں طویل تھی اس لیے پروردگار کو طویل خزاں کے خوفناک اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے ماہ ربیع میں جو بہار کا انتظام کیا وہ بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
چھوٹی بہار کے بس کا روگ نہیں تھا 600 سال کی خزاں کو دور کرنا، پاسبل نہیں تھا۔ خزاں دن کی ہو، مہینوں کی ہو، سالوں کی ہو تو چھوٹے قافلے کافی رہتے ہیں۔ خزاں کے دورانیہ اور مدت 600 برس تھی۔ انگ انگ تندور بن گیا تھا، لمحہ لمحہ پریشر کوکر بن گیا تھا، جسم کا ایک ایک ذرہ ڈیزرٹ بن گیا تھا، انسان اجڑ گیا تھا۔ تو آسمان کا خالق انسانوں کے ظاہر کو، باطن کو، داخل کو، خارج کو، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، جذبات کو، احساسات کو جانتا تھا۔ تپ گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، اندر کی دنیا بیکار ہو گئی ہے، نمو ختم ہو گیا، ایمبری اجڑ گیا۔ تو پروردگار نے 571 عیسوی کو یکم جیٹھ کو 22 اپریل کو 628 بیکرمی کو سوموار کی صبح کو مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑ سے اوپر 300 گز کے فاصلے پر ایک پاکیزہ چھوٹے سا مکان جس کو عرب بیت البیضا کہتے تھے، اس میں پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 پہ آمنہ کے لال کا میلاد فرما کر اس طویل خزاں کے زمانے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اقبال کہتا ہے اپنے مخصوص انداز میں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ حتیٰ کہ اقبال کی دور اندیشی دیکھیں، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ نے کرم کیا، اس ماہ مبارک میں آمنہ کے لال کا میلاد کر کے اندھیروں سے نکالا، ظلمتوں سے نکالا، پریشانیوں سے نکالا، دکھوں سے نکالا، تکلیفوں سے نکالا، اور پھر آمنہ کے لال کے 40 سال کے بعد پھر دوسرا ابر کرم برسا۔ یعنی جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ 571 عیسوی کو پیش آ گیا، اس لیے اس مہینے کو ربیع کہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ حسن اتفاق نہیں ہے، شعوری قدرت کا ایک کام ہے کہ آمنہ کے لال کی ولادت باصد رجب میں نہیں ہوئی، شعبان میں نہیں ہوئی، رمضان میں نہیں ہوئی، شیوال میں نہیں ہوئی۔ جس مہینے کا انتخاب کیا اس مہینے کا نام بھی موسم بہار ہے، ربیع۔ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا کہ موسم بہار میں ہمارے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ پہلا سیرت نگار ہے جس نے اللہ کے محبوب کی ولادت کے لیے ربیع کا ترجمہ موسم بہار کر دیا۔ اور ویسے بھی ربیع عربوں کے ہاں سب سے زیادہ خوشی جو ہے زمانہ ڈارک ایج میں، زمانہ جاہلیت میں موسم ربیع پہ ہوتی تھی۔ تو انسانوں کے جسموں پہ بہار لانے کے لیے ایک ابدی بہار کا انتظام کیا، اور وہ بھی موسم ربیع میں کیا کہ مبارک و آمنہ کے لال تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، رفع عیسیٰ کے بعد جو 600 سال یا 572 سال کا گیپ آیا، وہ 571 عیسوی کو اللہ نے کرم کیا، موسم بہار کا انتظام ہو گیا۔ تو انجیل کے جانے کے بعد جو 600 سال کا گیپ آ چکا تھا وہ بھی ماہ ربیع میں آیا۔ ربیع اپنے دامن میں 4 جاندار، شاندار، اجلے، نکھرے، کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے حوالے رکھتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ولادت مصطفیٰ ہوئی، اس ماہ مبارک میں بعثت مصطفیٰ ہوئی، اس ماہ مبارک میں ہجرت مصطفیٰ ہوئی، اس ماہ مبارک میں رحلت مصطفیٰ ہوئی۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ربیع ایک حوالے سے مشہور ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ سیرت نگاروں کو دیکھا جائے تو اسی مہینے میں بعثت بھی ہوئی ہے، اسی مہینے میں ہجرت بھی ہوئی ہے، اسی مہینے میں رحلت بھی ہوئی ہے۔ آمنہ کے لال مائیگریشن کر کے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر 53 برس کے بعد جب یثرب پہنچے ہیں، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یثرب کہتے ہیں بیماریوں کی جگہ۔ ایک سرخ بخار چلا تھا مدینہ کی نگری میں، ہر گھر کا ہر فرد اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تو ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کراہنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں، کھیت ویران، دفتر میں۔ اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا یثرب آ گیا، بخار آ گیا۔ ہر آدمی بخار پڑا ہے، عورتیں کرا رہی ہیں، کچن ویران ہے، مرد کرا رہے ہیں، نخلستان ویران ہے، تاجر کرا رہے ہیں، کھیت منڈیاں ویران ہیں۔ تو اس نے پھر انسانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کے بڑھ صاحب اس کا نام رکھا یثرب، بیماریوں کا گھر۔ تو آمنہ کے لال کے آمد سے پہلے مدینہ یثرب تھا، پھر حضور تشریف لے گیا، یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ آج ایک ایک فرد یثرب ہے، ہماری آنکھیں یثرب ہیں، ہماری سوچیں یثرب ہیں، ہمارے جذبے یثرب ہیں، ہماری کیفیات یثرب ہیں، ہماری تجارتی منڈیاں یثرب ہیں، ہمارے دفاتر یثرب ہیں، ہمارے کھیت کھلیان یثرب ہیں۔ ہر گھر کی فریج یثرب کا ثبوت دیتی ہے۔ ہمارا اخلاقی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے یثرب کے زمانے سے گزرے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل وہی ہے کہ ہجرتوں والی ذات اقدس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ اس دور کی یثربی کیفیات کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح دیکھنے کے لیے آنکھ ہی ہے، چاہے فجی سے کینیڈا اور ناروے سے ڈنمارک 251 ممالک کے 7.5 ارب انسانوں کو دیکھا جائے تو
تو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، سننے کے لیے کان ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، یہی طریقہ ایک ہی ہے کہ انسانوں کے اوپر یسر بھی موسم دور کیا جائے، تو طریقہ تھا ہے ایک، اور وہ وہی ہے جو کسی نے کہا تھا، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ تو آمنہ کے لال کی اجلی تعلیمات، نکھری تعلیمات، دنیا کے کسی نبی کا اسوہ محفوظ نہیں۔ تو اس آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی 40 برس بعد یہی ربیع کا موسم تھا جب ابر کرم کے برسنے کا آغاز ہوا۔ سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رکا تھا آسمان سے ابر کرم، میں نے کہا تھا نباتات کی بحالی کے لیے 2 ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا آسمان کا بادل یا زمین کا پانی۔ زمین کا پانی آب حیات کے روپ میں، چشم صافی کے روپ میں سیدہ آمنہ کی گود مبارک سے نکلا تو کائنات میں امن ہو گیا، چین ہو گیا، راحت ہو گیا۔ اور دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے بعد ابر کرم رکا تھا، وہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد ایک روایت کے مطابق ماہ ربیع کے اندر وہ رکا ہوا سلسلہ سورہ علق کی 5 آیات ہوئیں کا مبارک ہو۔ اب ابر کرم بھی برس گیا، اب میٹھا پانی بھی برس گیا، اب کسی کو یہ گلہ نہیں ہو سکتا کہ میری خزاں کے دور کرنے کا انتظام آمنہ کے لال کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے اللہ نے پورا کر دیا۔ اب اگر خزاں ہمارے اوپر ہے تو ہمارے قصور اپنے، ہمارے پاس چشمہ صافی نبی رحمت کا اسوہ بھی موجود ہے، قرآن کی آیات بھی موجود ہے۔ آخری میری بات، کیسے پتہ چلے کہ ہم خزاں کی زد میں ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے بڑا یاد ہے اچھی طرح، پنجاب یونیورسٹی میں 90s کے اندر سردی کا موسم تھا، ہم اپنے کمرے میں کلاس پڑھ رہے تھے، 5th ایئر کا دور تھا، تو سندھ کے ایک شہر عنایت علی عنایت آئے تھے، بوڑھے سے، کمزور سے، منحنی سی شکل، انہوں نے آ کے ایک نعت سنائی تھی۔ نعت کے وہ جملے ایسے تھے کہ میرے دماغ کی دیواروں کے ساتھ کسی نے جیسے خنجر کی نوک سے کندہ کر دیا ہوگا۔ اب میرے خیال 90 کو دیکھیں تو اب کتنے سال گزر گیا ہے، میرے خیال ہے 31-32 سال کا زمانہ، دوسری نسل آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن وہ بابا کے جملے اور پیغام ایسا تھا کہ ایسے جیسے دماغ کی دیواروں پہ کسی نے تیز دھار نشتر کے ساتھ کھرچ کے لکھ دیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت نباتات کی دنیا میں، جمادات کی دنیا میں بہار کے لیے نہیں آئی تھی، انسانوں پہ بہار کے لیے آئی تھی۔ سب سے خوفناک بہار خزاں انسانوں پہ خزاں ہوتی ہے، بستیاں چاند ستاروں پہ بنانے والوں کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ ہماری کچہریاں، مقدمے، تھانے، حوالاتیں، پریشر، ڈپریشن، جھگڑے، غیبت، بیک بیٹنگ، پریشانیاں اس کا سبب جا کر درختوں سے نہیں، پرندوں سے نہیں، مچھلیوں سے نہیں، خزاں یافتہ انسانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہماری تمام شہر کے ماحول میں بھی 100 قسموں کے ہیں، جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد۔ تو یہ جو خزاں یافتہ انسان ہے، اس سے زمین کے اوپر کوئی خوفناک مخلوق نہیں ہوتی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ہم خزاں کی زد میں ہیں یا بہار کی زد میں ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ بہار کا ہے انسانوں کا، اخلاق پہ بہار، حیا پہ بہار، آنکھ پہ بہار، صبر پہ بہار، ضبط پہ بہار۔ تو وہ مجھے نعت یاد آ رہی تھی جو اس نے نعت لکھی تھی کہ کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا۔ دل سے بھلانا کیا ہے؟ آج فجر کی نماز ہم میں سے کتنوں نے پڑھی؟ یہ دل سے بھلانا ہے۔ فجر جب بیدار ہوئے ہمارے لبوں کے اوپر فجر کی بیداری کی دعا کس کے لبوں پہ آئی؟ یہ بھلانے کی بات ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے، اس سے پاکیزہ اور طیب طاہر ماحول تو کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں نے مسجد کے اندر قدم رکھتے ہوئے آمنہ کے لال کی زبان سے نکلنے والی دعا کو پڑھا؟ یہ ہے بہار اور خزاں کا اہتمام۔ کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ کبھی آئی عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو جمال روح حیات تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔
ہمارے ہاں دیہاتوں میں مالی اس پودے کو بڑی بے رحمی سے کاٹ کر اکھیڑ کر جلا دیتے ہیں جس پودے کے اوپر موسم بہار کی نم پرور روح پرور زرخیز ہوائیں جس کے تنوں میں شاخوں میں اونچے پھول پھل پیدا نہ کر سکیں، تو مالی اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہزار سمجھاؤ، ابھی موسم بہار کے بعد مہینے بھی آئیں گے، بارشیں بھی آئیں گی، ہوائیں بھی چلیں گی، تو مالی سادہ لو فطرت کی آغوش میں پلنے والا شخص وہ ایک ہی جواب دیتا ہے، جس پودے کو موسم بہار کی رس بری ہوائیں کونپلوں نہیں پیدا کر سکیں، باقی 10 مہینوں کی ہوائیں اس کے وجود میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ یقین جانے جس شخص کے وجود پہ ماہ ربیع ہے، صحت کے ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، آزادی کے ساتھ ہے، حیات کے ساتھ ہے۔ اب کتنے اس وقت ربیع ہے لیکن اسپتالوں میں ICU میں پڑے ہیں، کتنوں پہ ربیع ہے لیکن تنگ و تاریک جیل کی کوٹھیوں میں پڑے ہیں، کتنوں پہ ربیع ہے لیکن دیار غیر میں ارتداد کی ہوا میں لپیٹ کر ایمان کا چراغ بجھا بیٹھے، کتنوں پہ ربیع ہے لیکن اس وقت کسی آفت کے اندر مبتلا ہے، کتنوں پہ ربیع ہے لیکن ان کی قبروں کی اجاڑ قبریں، ویران قبریں، اداس قبریں، پامال قبروں پہ ربیع کا موسم ہے۔ میرے اوپر ربیع آیا صحت کے ساتھ، ربیع آیا عافیت کے ساتھ، ربیع آیا آزادی کے ساتھ، ربیع آیا ایمان کے ساتھ، ربیع آیا حیات کے ساتھ، تو موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان جن کو پانچوں بھرپور صفات کے ساتھ ماہ ربیع ملے اور اس کے ایمان کے پودے پہ بہار کی شاخیں نہ کھل سکیں، تو آسمان کا مالک کہتا ہے اب اس کے پلے خیر نہیں ہے، یقیناً اس کی جڑیں گل گئی ہیں، یا نیچے خوفناک حب دنیا کے رزق حرام کا پتھر آ گیا جس کی بنا پر ماہ ربیع کی روح پہلی رس بری نمو پرور زرخیز ہوائیں بھی اس کے وجود پہ ہریالی پیدا نہیں کر سکی۔ اب ماہ ربیع کیا لاتا ہے پیغام؟ تو 4 شاخوں کی ہریالی کا پیغام لاتا ہے ماہ ربیع میرے اور آپ پر۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، احتساب کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو نکھارنے کا مہینہ ہے، اثر نو تجدید ایمان کا مہینہ ہے، ٹیونے کا مہینہ ہے، اوورہالنگ کا مہینہ ہے، دھونے کا مہینہ ہے، احتساب کرنے کا مہینہ ہے، اپنا وکیل نہیں اپنا جج بننے کا مہینہ ہے کہ میں نے ماہ مبارک آیا اور میں نے کیا پایا، میں نے کیا کھویا۔ تو سب سے پہلی شاخ جو اس مہینے میں ہری کریں، میری بات سمجھ آ رہی؟ کیوں جی؟ اچھا آپ کی توجہ اتنی ہے کہ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ کبھی کبھی توجہ کا وہ مرحلہ آتا ہے کہ آدمی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ میرے ہاں ایک جمعہ پڑھنے کے لیے صاحب تشریف لاتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو ایک ضروری مشورہ دینا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، کہنے کہ گھر آئیں، پہلے کھانا کھلاؤں گا پھر مشورہ دوں گا۔ میں نے کہا ایسے مشورے ہر ہفتے دیتے رہو، بے شک ہم حاضر ہیں، کھانا کھلاؤ مشورہ دو، کھانا کھلاؤ اور تمہیں یہ بھی آپشن ہے کہ کھانا کھلا لو مشورہ اگلے ہفتے پہ پینڈنگ کر لینا، یہ بھی کر سکتے ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہم پروفیسر ہیں، ہم اس معاملے میں ذوق وسیع دسترخوان رکھتے ہیں۔ کھانے کے حوالے سے پروفیسر ایک وسیع دسترخوان کا مزاج کا عادی ہوتا ہے، کھلانے میں تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی الگ باتیں، لیکن کھانے کے حوالے سے ہمارا ذوق وسیع ہوتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، تو وہ گھر لے گیا، اس نے کھانا وانا کھلایا، کھانا وانا کھلانے کے بعد میں عرض کروں، میں نے کہا اگلے ہفتے عرض کر لینا، کون سا مسئلہ، کیا مزہ آ رہی ہے۔ اگلے ہفتے اسی پیٹرن پر، اسی گیٹ اپ، اسی سیٹ اپ کے ساتھ پھر آپ مشورہ دے لو کہ جی نہیں مہنگا مشورہ بن جائے گا، آپ اسی ہفتے مشورہ لے لیں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ تو ان دنوں کرونا کی لپیٹ میں ہم نہیں آئے تھے، یہ جمعہ آباد تھا، ایگری میں میرے لیکچر ہوتے تھے، آپ میں سے 2 دوست سنتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ پھر 2 سال خزاں کا موسم آ گیا، ہم قرآن و سنت کی باتوں سے محروم ہو گئے۔ یہ شعوری کاوش تھی یا آسمانی آفت تھی، اس پہ ابھی تک ایک رائے نہیں ہو سکی کہ کرونا آسمانی آفت ہے یا زمین کے کارپردازگان کی شعوری آفت ہے۔ اس بارے میں ابھی تک پاکستانی عوام یکسو نہیں ہو سکی، پتہ نہیں کب ہوگی، حالانکہ ہم یکسو ہونے میں بے مثال ہیں۔ تو میں اس سے کہنے لگا آپ میرے یہاں کھانا کھائیں، تو میں نے کھانا کھایا تو اس نے کہا جی مشورہ ایک دینا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ کہیں جی آپ 45 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں ایگری میں، تو 45 منٹ کے لیکچر میں 25 منٹ کے بعد کہا کریں وقفہ برائے گردن دائیں بائیں، کہنے کہ گردن تھک جاتی ہے۔ 1 منٹ کے لیے کہا کریں جی وقفہ برائے گردن دائیں بائیں، تو وہ ہم گردن دائیں بائیں کر لیں، چونکہ واپس آ کے بیوی سے کہتے ہیں تیل گرم کرو، وہ کہتے ہیں ہور پروفیسر دا بیان سنو۔ مالش تو کرنے میں بیویاں ماہر ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہور سن کے آؤ بیان۔ قادری صاحب تو وہ ان کو سچے ہوتے ہیں، کہنے کہ جی وہ اس مالش سے ہمیں بچائیں، اس مالش کی آڑ میں کئی اور مالشیں ہو جاتی ہیں، تو مالش سے بچائیں۔ آپ یوں کریں 25 منٹ کے بعد کہا کریں بھائی وقفہ برائے گردن دائیں بائیں۔ تو یہاں بھی کچھ ماحول ایسا ہو چکا تھا جو مالش کروانے کی طرف جا رہا تھا، میں نے دانستہ کہہ دیا کہ وقفہ برائے گردن دائیں بائیں۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 شاخیں ایسی ہیں جس کو اس مہینے میں زور کے ساتھ، زاری کے ساتھ، منت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ منت کر کے مانگا جائے کہ پروردگار پوری کائنات پہ بہار کا انتظام ہوا اس ماہ مبارک میں، پوری کائنات میں بہار ہوا، مہربانی فرما پوری کائنات کو بہار آفریں کرنے والے خالق کائنات میرے وجود کے دل کے اندر اگے ہوئے اسلام کے پودے کو بھی بہار آشنا کر دے۔ یہ مانگا جائے فرض نمازوں کے بعد، مقبول ساتوں کے بعد، تکمیل قرآن کے بعد، رات کے پچھلے پہر کی دعاؤں میں۔ اگر ماہ ربیع گزر گیا اور میرے ایمان کے پودے پہ بہار نہ آئی تو یقین جانے میری افسوس کرنے کے لیے آسمان کے تارے بھی اتر آئیں، ریت کے ذروں کو زبان مل جائے، اور جس آدمی کے وجود پہ ماہ ربیع کے بعد بھی بہار کی کلیاں نہیں کھل سکی، غنچے گلاب نہیں بن سکے، تو اس کے شام غریباں کے لیے دنیا کی کوئی مخلوق حق ادا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلا یہ ماہ ربیع ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی یقین کی شاخ کو ہرا کرو۔ یقین کیا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، قرآن کہتا ہے آج زمین میں جو جاتا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے، آسمان سے جو اترتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعہم، تم 3 سرگوشیاں کرتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ ولا خمسہ الا هو سادسہم، تم 5 سرگوشیاں کرتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم، تم 2 سرگوشیاں کرو کمرے کو بند کر کے، پین کو باہر بٹھا کر، موبائل کو پاور آف کر کے، ایئر ٹائٹ کمرے میں سرگوشیاں کرو، کوئی اور نہیں ہوگا، میں ساتھ ہوں گا۔ یقین اس کو کہتے ہیں کہ میں تنہائیوں کے لمحے میں اللہ کی موجودگی کو احساس میرے اندر دوپہر کے سورج کی طرح روشن رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ احساس جس آدمی کے اندر آ جائے، 1000 شیطان بھی اجتماعی کاوشوں کے باوجود اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، جس کو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ سنتے ہوں گے، سبق ہوا کرتا تھا دودھ میں پانی ملا لو، کسی زمانے میں 2ری 3ری جماعت میں اردو کے قاعدے میں دودھ میں پانی ملا لو، تو بیٹی کہتی تھی امی عمر نے منع کیا رضی اللہ عنہ، تو ماں کہنے لگی اندھیرا ہے، مدینہ ہے، کنارہ ہے، کچے گھر ہیں، دور افتادہ بستی ہے، عمر کو کیا پتہ۔ اب یہ دودھ کے پانی کے ملانے میں جو بچی اور ماں کے درمیان بیریئر تھا، دیواریں چین تھی، بیٹی نے کہا امی عمر کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے۔ 7.5 ارب انسانوں کو 15 ارب آنکھیں دی، جس نے 1 کلو کی مچھلی 1 لاکھ انڈا دیتی ہے، 1 لاکھ انڈے سے نکلنے والی مچھلیاں آنکھوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ جنگل کے درندے کتنے ہیں، ہواؤں کے پنچھی کتنے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں، پہاڑوں کے رینگنے والے جانور کتنے ہیں، بستیوں کے انسان کتنے ہیں، ان سب کو آنکھیں دینے والا میری کوئی حرکت اس سے چھپ سکتی ہے؟ اس مہینے میں اس شاخ کی ہریالی مانگیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس آدمی کی یہ آنکھ کھل گئی، یہ شمع جل گئی، یہ غنچہ گلاب بن گیا، اس سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یقین آ گیا۔ اور جس کو یہ نہیں تو FLU FIA CID ٹاسک فورس، شاہین فوج، ایلیٹ فورس، بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج، انگوٹھا چھاپ، کیمرے، فلاں فلاں، یہ انسانی زندگی کو کبھی راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ انسان راہ راست اللہ کی آنکھوں سے آتا ہے۔ ہم نے زندگی کے 50 سال، ہم یہاں 50 سال کے دوست بھی بیٹھے ہیں، 40 سال کے بیٹھے ہیں، 30 سال، زندگی میں کبھی ایک گناہ چھوڑا ہو اس احساس سے متاثر ہو کر کے اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہماری شاخ کی پامالی کا، خزاں یافتہ کا، اجڑے پن کا انتہا دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایک گناہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے چھوڑنے کا محرک اللہ کی ذات ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کس کو، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دیکھنے کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ میں جو رات کی تنہائی میں ہاتھوں کے اندر کوئی چیز پکڑ کر دیکھ رہا ہوں تو اس دیکھنے کو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دیکھنے کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یقین کی شاخ۔ جس کی یہ شاخ ہری ہو جائے بس پھر مت پوچھو، پھر اجالے اجالے ہیں، بہاریں بہاریں، خیریں خیریں، عزتیں عزتیں، برکتیں برکتیں۔ اور جس کم نصیب کی کسی فکری حادثے کی وجہ سے یقین کی شاخ بند ہو جائے پھر اس کے مقدر میں رسوائیاں ہیں، ندامتیں ہیں، پریشانیاں۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں، گناہ کو کسی غیر اللہ کی وجہ سے چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑنا کہ بیوی دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، باس دیکھ رہے ہیں، VC دیکھ رہے ہیں، کیمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے، چونکہ گناہ کا چھوڑنا اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔
ہماری یہ شاخ مکمل خزاں کی زد میں، اور جب تک اس شاخ پہ غنچے نہیں آئیں گے، کونپلیں نہیں پھوٹیں گی، ہماری بگڑی بن نہیں سکتی۔ ہمارا کوٹیا کا رہنے والا، ہمارا محلات کا رہنے والا، ہمارا انگوٹھا چھاپ، ہمارا پوسٹ ڈاکٹریٹ، ہمارا پہلا گریڈ والا، ہمارا 22واں گریڈ والا، ہمارا بے بس، ہمارا مختار کل، ہمارا کھرب پتی، ہمارا فقیر ماز، کم نصیبی سے مادیت کی تیز ہواؤں نے اللہ کے یقین کے چراغ بجھا کے رکھ دیا۔ ہمارے گناہ چھوڑنے کا یہ طاقت ہی نہیں ہوتی، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری شاخ جو اس مہینے میں ہری کرنے کی اللہ سے مانگے، رو کر، منت کر کے، زاری کر کے، جیسے آدمی کی بنتی نہیں، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مانگے۔ لیکن نماز کے لیے قرآن مجید نے جب بھی کہا ہے اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقیمون الصلاۃ، اس ڈائی کے بغیر صلاۃ کا لفظ پورے قرآن میں آتا ہی نہیں۔ اقم کے 2 معنی ہیں، اپنی نماز کو بے سے بہتر کرنا اور بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی انتھک کوشش کرنا، یہ لغوی معنی ہیں اقم کے۔ میرا بچہ نہیں پڑھتا، ڈرائیور نہیں پڑھتا، بہو نہیں پڑھتی، بیٹا نہیں پڑھتا، ماتات نہیں پڑھتا، باس نہیں پڑھتا، کہیں زور آتا ہے، کہیں زار آتا ہے، کہیں زاری آتی ہے، اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لا کر بے نمازیوں کو نمازی بنانا اور اپنی ہر آنے والی نماز کو گزشتہ نماز سے پالش کرنا، بیوٹیفائی کرنا، حسین کرنا، ظاہر میں، باطن میں، وقت میں، دھیان میں، وضو میں، کیفیات میں، حرکات میں، سکنات میں، اپنی نماز کو نکھارتے چلے جانا اور بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے زور زاری کو استعمال کرتے جانا، یہ دوسری شاخ ہے۔ اس کی ہریالی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام تکمیل بیت اللہ کی مقدس ساعتوں میں جبریل کے کہنے پہ کہ اللہ کا گھر بن گیا، کب بن گیا، کب جو مانگو ملے گا، میں آسمان کے ملأ اعلیٰ کی خبریں لے کے آ رہا ہوں۔ جبریل نے راز کی بات بتا دی، باپ نبی، بیٹا نبی، کام کرنے والا نبی، سپورٹ کرنے والا نبی، تکمیل بیت اللہ، کائنات کا مقبول ترین لمحہ، اس موقع پہ جبریل نے انڈیکیشن دے دی، جبریل بھی آ گیا، ابراہیم بھی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس لمحوں میں کیا مانگا؟ 4000 نبیوں کا باپ، اولو العزم رسول، 5 نبی تمام کائنات میں رسولوں میں اعلیٰ شمار کیے جاتے ہیں، ان میں ون آف دیم ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بیت اللہ بن چکا ہے، جبریل بتا چکا ہے، اسماعیل نے آمین کہنی ہے، ابراہیم نے دعا مانگنی ہے، حدود حرم میں دعا مانگنی ہے، حتیم میں دعا مانگنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اگر اپنے تک رہتے تو یہاں تک کافی تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن ہم ملت ابراہیم ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، ہم ہمارے درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام گونجتا ہے، ہمارے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، صفا مروہ میں، بیت اللہ کے اندر، زمزم کے اندر، اور ہمارے مقام ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں زندہ ہیں۔ ہماری نماز کی تکمیل ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہوتی ہے، پوری صورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ۔ وہاں یہ کہا جا رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کم نصیبی سے اب ائمہ مساجد کو بھی دوسرے بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی حس مر گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان عراق کا ڈھیر ہے۔ ہر دکاندار اپنے کسٹمر بڑھاتے ہیں ماسوائے امام مسجد کے۔ میں بخاری کی روایت پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھتے تھے، یہ مستقل سنت تھی، سلام جیسے ائمہ مساجد پھیر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کیوں دیکھتے تھے؟ تو فرمایا اس لیے دیکھتے تھے کہ کوئی نمازی اپنی صفوں سے نیچے نکل تو نہیں گیا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نمازی تھا اور اب نہیں ہے۔ تو نمازی بنانا، نماز کو شاندار بنانا اور دوسروں کو نمازی بنانا، یہ دوسری شاخ ہے۔ بہت یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں بڑی گھٹن ہے، حبس ہے، بند کنٹینر میں بند کر دیا مذہبی فنکاروں نے ہمیں، تم یہ ہو، تم یہ، اور پھر ان کے ماننے والے بھی اس کنٹینر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ احسان دانش کہتا ہے وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ 10 ہجری اسلام کے تکمیل کا سال ہے۔ نجران کے پادری مباہلہ کرنے کے لیے مدینہ میں ہے اور زور کی نماز ہو چکی، انہوں نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ نجران کے پادری عیسیٰ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، انجیل کے بعد کسی کو کتاب نہیں مانتے، بیت المقدس کو اپنی توجہات کا قبلہ مانتے، عیسائیت کو دین مانتے۔ ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف فروعی نہیں ہے، برانچز کا نہیں ہے، شاخوں کا نہیں ہے، جڑوں کا ہے۔ نبی رحمت موجود ہیں، مدینہ جیسی دھرتی ہے، مسجد نبوی جیسی مسجد ہے۔ عیسائیوں نے نماز کا کہا،
تو آپ نے مسجد نبوی صحابہ سے خالی کرا کے کہا نماز پڑھ لو۔ رواداری کے روشن دان نہیں، پھاٹک کھول کے رکھ دیے۔ ہم بند کمروں میں سوئی کے برابر سوراخ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا تکمیلی سال تھا، 10 ہجری اسلام کا آخری سال تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مکہ کے زمانے کی بات ہے۔ نبی رحمت موجود تھے، مسجد نبوی موجود تھے، مدینہ کی خنک ہوائیں موجود تھیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ میں عیسائیوں کے لیے بازو کھول سکتے ہوں، تم مسلکوں کے لیے چہروں پہ قبض لے آتے ہو۔ بہت خوفناک فضا ہے۔ اس مہینے میں چہروں کی قبض کے دور ہونے کا اللہ سے علاج مانگیں، وسعت مانگیں، فراخی مانگیں، کوشادگی مانگیں۔ جو نبی رحمت انجیل کے ماننے والوں کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے ماننے والے اپنے مسلک اور فقہ کے اختلاف پر ایک دوسرے کے دست و گراں ہو جاتے ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی باتیں ہو تو جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ گلگت کی چوٹیوں سے جب برف پگھلتی ہے، میرے گاؤں کے پاس سے جب وہ پانی گزرتا ہے جہلم چناب میں، گلگت کی چوٹیوں کا پانی لو اور ہیڈ تریموں کے اندر سے گزرنے والا پانی لو، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پلوٹ ہو گیا، آلودہ ہو گیا، گدلا ہو گیا، داخلی خارجی کثافتیں شامل ہو گئی۔ اب کوئی گلگت کی چوٹیوں کا ایک چاندی کی طرح پانی لے کے، اور میں کہوں یہ جہلم چناب میں گزرنے والا وہی پانی ہے، تو وہ کہہ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا دور لمبا پینڈا طے کیا، راستے میں مٹی آئی، ڈسٹنگ آئی، آندھی آئی، طوفان ہے۔ صدیوں قبل جو صفا کی چوٹیوں سے چشمہ بہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ چشمہ صافی تھا جو صدیوں قبل مکہ مکرمہ میں صفا کی چوٹیوں سے بہا۔ ایگری تک آتے آتے اگر ہاتھ آدھا فٹ اوپر ہو گئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ زمانوں کا بھی اثر ہوتا ہے، مکانوں کا بھی اثر ہوتا ہے، خطوں کا بھی اثر ہوتا ہے، صدیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، زمان و مکان کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نفسیات کے اصول ہوتے ہیں، سماجیات کے اصول ہوتے ہیں، معاشرت کے اصول ہوتے ہیں۔ کیسے ڈفر قسم کے ہمارے پر لوگ بن گئے ہیں کہ جن کو اتنی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ 1500 سال سے پہلے چشمہ آنے والا اگر آدھا فٹ اوپر بھی ہوگا تو کون سی گردنیں ماپنے کی بات آ گئی؟ اگر اونچی آواز سے آمین کہہ بھی لیا تو 1500 سال کے بعد جغرافی اعتبار سے اتنے تغیر کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی کاوش کی جائے۔ اس مہینے میں کشادگی مانگیں۔ شرق غرب شمال جنوب تحت الثری اور سدرۃ المنتہا اتنا کشادہ نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، آمنہ کے لال کا سینہ جتنا کشادہ تھا۔ اس سینے کو سینے سے نسبت ہی کوئی نہیں، جو دوسرے مسلک کے لیے چہرے پہ دائمی قبض دے لیتا ہے، جو سینہ عیسائیوں کے لیے مسجد نبوی کھول دے، اس سینے کو اس سینے سے کیا نسبت؟ یہ کیسے فیضان لے سکتا ہے؟ تو نماز پڑھیں اور لائیں۔ اگر پڑھیں اور لائیں نہ تو ایک پر ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اور آپ ایگریرین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پنچھی ایک پر کے ساتھ فضا کی وسعتوں میں کب جا سکتے؟ ایک پر کاٹ دو، بلکہ کبوتر رکھنے والے کبوتروں کے بیچ میں پر نوش دیتے ہیں، وہ پھڑ پھڑاتے ہیں، فضا کو دیکھتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، پریشر بلڈ اپ نہیں ہوتا، گر جاتے ہیں۔ تو ایک پر سے پر نوش دیے جائیں تو وہ نہیں اڑ سکتا، پورا پر کاٹ دیا۔ ہمارے ہاں جو بے نمازیوں کی کھیپ ہے، اس کا سارا قصور جا کے نمازیوں سے ملتا ہے کہ انہوں نے نمازیوں کو بے نمازیوں کو نمازی بنانا اپنے فرائض میں شامل نہیں کیا۔ لفظ اقم کا لغوی معنی ہے، لغت کا معنی ہے اپنی نماز شاندار کرو، دوسروں کی نماز کو جاندار بنائیں۔ تیسری جو شاخ بہار کی ہے اور وہ شاندار اور اس مہینے میں مانگنی چاہیے، تلخ باتیں ہوگی اور میں نے شعوری طور پر کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وطن عزیز کا حال کچھ ایسا ہو چکا ہے۔ تیسری شاخ جس کے بغیر اسلام کا پودے پہ بہار کا امکان نہیں ہوتا، وہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ رزق حلال کی تلاش ہے۔ رزق حرام والے کو وضو کے ساتھ زمزم کے ساتھ غسل کراؤ، بیت اللہ کا مطاف نہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھلوا دو اور وہاں نفل پڑھوا دو، پروازیں نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے۔ اپنی آمدن کو پاک کیا جائے اور خرچ کو پاک کیا جائے۔ ہم آمدن اور خرچ میں بڑے بڑے دیندار بے رحم ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے کہاں۔ ہمارے یہاں دو ہی طبقے ہیں، پٹواری یا پولیس، جن کے ساتھ رزق حرام کا سابقہ لاحقہ لگ جاتے ہیں، حالانکہ زندگی کے ہر کمانے والے کے ساتھ حلال اور حرام کا پورا آپشن موجود ہے۔
کاشتکار کے اپنے حرام کے دروازے ہیں، امام کے اپنے حرام کے دروازے ہیں، پیر کے اپنے حرام کے دروازے ہیں، پروفیسر کے اپنے حرام کے دروازے ہیں۔ ہر آدمی حرام کما سکتا ہے، سورس آف انکم حلال حرام میں گھرا ہوا ہے، اور یہ حلال کمانا کسی پہ احسان نہیں ہے۔ میں جو ڈیو ٹائم پہ آتا ہوں، ڈیو ٹائم پہ جاتا ہوں، یہ وی سی پہ احسان نہیں ہے۔ میری عبادات آسمان کی طرف رخ نہیں کر سکتی اگر میں ڈیوٹی پوری نہیں دیتا۔ ماتھے پہ محراب ہو، ٹخنے سے اوپر چلوار ہو، بھاری بگڑی پگڑی ہو، لمبی چوڑی تسبیح ہو، لیکن رزق حرام ہو تو کوئی بھی عبادت پرواز کر کے اوپر جا نہیں سکتی۔ اس کا تعلق مینجمنٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ڈیوٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے۔ رسولوں کا عمل کتنا شاندار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں عمل صالح تب قرار پکڑیں گے جب کلوا من الطیبات ہوگا۔ میں کب آتا ہوں کب جاتا ہوں اللہ کو پتہ ہے۔ کراس کوسچن اللہ نے کرنے ہیں، باس نے نہیں کرنے ہیں، ڈین نے نہیں کرنے، چیئرمین نے نہیں کرنے، وی سی نے نہیں کرنے، گورنمنٹ آف پنجاب نے نہیں کرنے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اپنی آمدن کو حلال کیا جائے، بھرپور صلاحیتوں کو لگانا، وقت پہ آنا، وقت پہ نہیں۔ میرا ایک دوست نے ریٹائر ہوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، میں لیکچر دینے کے لیے گیا ان کی آخری تقریب میں، اس نے اپنے باس کو کہا جو اس ادارے کا سربراہ تھا، مجھے 1 سال تک بغیر تنخواہ کے مزید پڑھانے کی اجازت دی جائے کہ کبھی میں لیٹ آیا اور کبھی میں جلدی کلاس سے چلا گیا۔ یہ بہار کی نشانی ہے۔ بہار والے لوگ، پودوں کا رنگ روپ ہی اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک پودا خشک ہے، ایک پودا ہرا بھرا ہے، ایک پودے کی جڑ گل گئی ہے، ایک پودے کی شاخیں ثمربار ہیں، دونوں کے رنگ روپ میں کتنا فرق ہے۔ بہار والے انسان دیکھنے تو پہلی صدی میں دیکھیں۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل نے کھانا کھایا، بیوی نے کھانا پکایا، پہلا لقمہ لیا تو کہنے کہ لقمے میں ٹیسٹ نہیں ہے، بٹ صاحب لقمے میں ٹیسٹ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا وضو کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، قبلہ روح ہو کے پکایا، جو آداب تھے کھانے کو فرٹائل کرنے کے، زرخیز بنانے کے، انرچ کرنے کے، وہ میں نے کیا۔ کہنے کہ میں نے پہلا لقمہ توڑا، ذائقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جب میں نے آٹا گوندا تھا، آٹا ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا تو آٹا ختم ہو گیا، پیچھے جو خشک کا تھا تو خشک کا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب خشک کے بغیر روٹیاں لگتی نہیں، خواتین جانتی ہیں، بلکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم لگاتے رہتے ہیں سارے کام، تو خواتین کو ایسے بدنام کرنے، ہم سارے جانتے ہیں خشک کے بغیر ہم روٹی کب لگاتے ہیں؟ ہم لگا سکتے ہیں؟ بولیں جی۔ اقرار جرم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو مشکل ہوتا ہے، خشکے کے بغیر روٹی لگانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں لگتی، ہم سے نہیں لگتی، وہ بے شک اوپر کھڑی بھی ہو پھر بھی نہیں لگتی۔ تو خشکے کے ساتھ کہنے کہ خشکا نہیں تھا، تو امام احمد بن حنبل کہنے کہ پھر خشکا کا کیا؟ کہنے کہ آپ کا بیٹا صالح بن احمد بن حنبل اس کے گھر میں گئی اور اسے خشکا لے کے آیا۔ کہنے کہ وہ جج ہے، کہیں فیصلوں میں ڈنڈی مار گیا ہوگا، اس کے ڈنڈی والے فیصلے کی آمد شدہ تنخواہ سے ملنے والا خشکا احمد بن حنبل کے حلال رزق والے روٹی کو بیکار کر گیا۔ آنکھیں سلامت ہوں تو چونٹی نظر آ جاتی ہیں، آنکھیں گم ہو جائیں تو آسمان گم ہو جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال کی ذات اقدس پہ خربوں درود و سلام، جنہوں نے باطن کی آنکھوں کو روشن کیا، جس کو بصیرت کہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ میں کس کی ACR خراب کر رہا ہوں، کس کے ساتھ میں گڑبڑ کر رہا ہوں، کس کے ساتھ میں پرسنل ہو چکا ہوں، اس کو نہیں پتہ میں جتنے اور کو دوں۔ اللہ کہتا ہے چھٹانک کی بجائے سیر تو نے خود ہی کی ہے۔ ایک صحابی نے کہا میرے نوکر غلطی کرتے ہیں، مار دیتا ہوں، مارتے مارتے کبھی زیادہ مار جاتا ہوں، کہنے کہ قیامت والے دن مجرموں میں کھڑا ہوگا۔ سزا کے انتخاب میں بھی عدل کا حکم ہے۔ سزا 1 تھپڑ کی مار دیا، 10 تھپڑ تو 9 تھپڑ کا مجرم ہو گیا۔ ہمارے دفاتر میں جب کی پوسٹوں پہ ہم لوگ آتے ہیں تو کی پوسٹیں انسانوں کو راحت دینے کے لیے قدرت دیتا ہے، انسانوں کے گلے ٹائٹ کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ اور یقین جانیں میری ACR بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ کینسر بھی لکھ سکتا ہے، وہ حادثہ بھی لکھ سکتا ہے، وہ نافرمان اولاد بھی لکھ سکتا ہے، وہ پیرالائز بھی لکھ سکتا ہے، اور میری لکھی ہوئی ACR چیلنج ہو جاتی ہیں، اس کی ACR چیلنج بھی نہیں ہوتی۔ یوں نہیں ہے کہ میری قلم کی نوک پہ کسی کی نظر نہیں ہے، قلم کی نوک پہ بھی نظر ہے، دماغوں کے پس منظر پہ بھی نظر ہے۔ اور چوتھی موسم بہار کی شاخ جس ماہ ربیع میں مانگیں رو کے منت کر کے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھیں۔ ہمارے ہاں 6 وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مسلک کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے،
پروفیشن کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، زبانوں کی وجہ سے، خطوں کی وجہ سے۔ بتوں کو توڑ تصور کیوں کہ پتھر کے۔ کچھ آگے جا کر میرے اور اس کی ماں ایک ہے، یہ کسی جماعت کا ہے، کسی مسلک ہے، کسی گروہ کا ہے، کسی قبیلے کا، کسی خطے کا، کسی زبان کا۔ چند قدم جا کر میں اور یہ مرج ہو جاتے ہیں۔ میری ماں بھی حوا ہے، اس کی ماں بھی حوا ہے، میرا باپ بھی آدم ہے، اس کا باپ بھی آدم ہے۔ درمیان کے راستوں کو توڑا جائے۔ بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ۔ اقبال کہتا ہے بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، رشتوں کو جوڑا جائے۔ میں آرائی ہوں، یہ گجر ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ قبیلہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ممکن ہے میرا قبیلہ کسی ہندو کا بھی ہو، انڈیا میں بھی وہ کسی ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، لیکن قریش قبیلہ آپ نے آخری خطبے میں جو انسانیت کو منشور دیا تھا، کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فوقیت نہیں۔ تو کسی ارائی کو، کسی جٹ کو، کسی رانے کو، کسی گجر کو، کسی بنگالی کو کیا ہو سکتی ہے، کسی قریشی کو غیر قریشی پر۔ تو چوتھی بہار کی شاخ یہ ہے کہ اس مہینے میں لڑے ہوئوں کے ساتھ صلح کریں۔ بڑا مشکل ہے، آدمی ہمالیہ کراس کر جاتا ہے، انا کراس نہیں کر سکتا۔ پیسیفک اوشن عبور کر جاتا ہے، انا کے سمندر عبور نہیں ہوتے۔ ہم خود پرست ہیں، اپنی پرستش کرتے ہیں۔ بتوں کو توڑیں، خالہ کے ساتھ لڑائی ہے، پھپھو کے ساتھ ہے، ساس کے ساتھ ہے، سسر کے ساتھ۔ موسم بہار میں اگر رشتے نہ جڑے تو موسم خزاں میں کیسے جڑیں گے؟ بنو حوازن میں شیمہ گرفتار ہو کے آگے۔ بچپن میں میرے محبوب کا معصوم بچپن بنو طائف کے قریب بنو حوازن کی شاخ بنو سعد میں گزرا تھا۔ بنو سعد کی خاتون تھی حلیمہ، اس کی بیٹی تھی شیمہ۔ جب آمنہ کے لال لے کے گئی سیدہ حلیمہ تو بنو حوازن میں بہاریں آ گئیں، بکریوں کے تن بھر گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، حلیمہ کے گھر دھن برسنے لگا۔ تو سیدہ حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو کہا جب بکریاں چرانے کے لیے جاؤ تو اپنے ہاشمی بھائی کو دھوپ کے اندر ریت کے ٹیلوں پہ بکریاں ہانکنے کے لیے نہ جانے دیا کرو، ان کے پاؤں کے چھالے ہمارے اوپر برکتیں روک دیں گے۔ یہ ماں بار بار رات کو سونے سے پہلے شیمہ کو ایڈوائز کرتی تھی۔ صبح صبح یہ معصوم بچپن اور سیدہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ یہ بنو حوازن کے صحرا میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے۔ بکریوں کا مزاج ہے دائیں بائیں، بھیڑوں کا مزاج ہے۔ کسی استاد نے پوچھا شاگرد سے ایک کمرے میں 20 بھیڑیں ہیں، 5 نکل گئی، باقی کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا 5 نکلی ہیں، اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا آپ کو ریاضی کا نہیں پتہ؟ اس نے کہا جی آپ کو بھیڑوں کا نہیں پتہ۔ ایک نکل جائے فقیر صاحب سارے نکل جاتے ہیں، اب تو 5 نکال کے بیٹھے ہیں۔ معاف کرنا مجھے ریاضی کا نہیں پتہ، الحمدللہ آپ کو بھیڑوں کا نہیں پتہ۔ آپ کہتے ہیں 5 نکلے ہیں باقی کتنے؟ میں نے کہا کوئی بھیڑوں کا مزاج ہے بیچیں، اس لیے ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں صبر دیتی ہیں، ضبط دیتی ہیں، حلم دیتی ہیں، تحمل دیتی ہیں، مشکل کام ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائیں، ہمارے بس میں ہو تو ہر کلیدی عہدے والے کو میں بکریاں چلانے کے لیے طے کر دوں، لیکن میرے بس میں جن کے پاس کلیدی عہدے ہیں ان کو مہینے میں ایک دفعہ، میں سال میں 1 مہینہ کون لو پکڑو ڈنڈا لو بکریاں تاکہ حلم آ جائے۔ عہدے انسانوں کو راحت دینے کے لیے ہوتے ہیں، گردنوں میں سریے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، اور لیتا ہے اس طرح مت پوچھو۔ تو شیمہ گرفتار ہو کے گئی۔ جب آمنہ کے لال جاتے بکریاں چرانے کے لیے تو بکریاں بھاگتے، حضور بھاگتے، تو اب شیمہ ہاتھ پکڑے، بیٹھ جاؤ ہاشمی بھائی بیٹھ جاؤ، ماں ناراض ہوتی ہے۔ پھر بکریاں بھاگتی، پھر بھاگتے، حتیٰ کہ ایک دن آپ 3 دفعہ سے شیمہ نے اللہ کے محبوب کا ہاتھ پکڑا، بیٹھ جاؤ، ماں ناراض ہوتی ہے، پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، ریت کی دھوپ گرم ہے۔ تو آپ نے ہاتھ چھڑانے کے لیے شیمہ کی دندی کاٹ دی بازو میں، جس طرح معصوم بچپنے میں ہاتھ چھڑانے کی کاوش ہوتی ہے۔ وہ مضبوط بچی تھی، بڑی عمر کی 13 سال کی، اللہ کے محبوب 3-4 سال کے تھے، تو زور لگایا نہیں چھوڑا، اس کو دندی کاٹ دی۔ تو سید حلیمہ کو شیمہ کو نشان پڑ گئے۔ بنو حوازن میں یہ شیمہ قیدی بن کے آگے، 6000 قبیلہ قیدی بن گیا۔ تو شیمہ کو پتہ چلا کہ میرا قید کرنے والا بھائی ہے جس نے دندی کاٹی تھی۔ تو اس نے صحابہ کو کہا اپنے نبی کو جا کے کہو تمہاری بہن تمہیں ملنا چاہتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہمارے محبوب کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، کہ جا پیغام تو دو کہ تمہاری بہن جو حوازن میں بنو سعد کے قبیلے میں صحراؤں کے اندر آپ کے ساتھ بکریاں چراتی تھی وہ ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے بلایا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں شیمہ ہوں، اور کیسے بھائی ہو بہن کو قید کر کے بیٹھے ہو؟ بس پھر آنکھیں نیاگرا فال بن گئی، روئے اور ایسے روئے کہ مت پوچھو۔
کل کے نبی میں شیمہ ہوں، لوریاں، بچپنا، صحرا، ہودی خان، نغمے، رات، تاروں کی چاون، نخلستان، بھیڑ بکریاں، وہ سارا زمانہ بھول گیا، میرے 6000 خاندان کو قیدی بنا لیا۔ آپ نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو شیمہ ہے؟ تو اس نے بازو اتار کے کہا یہ آپ کی دندی مبارک کے نشان دیکھ لو۔ آپ نے کہا تمہیں یاد ہوگا کہ نبی کے ہر کام میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہوتی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو آج تیرے قبیلے کی آزادی کا مجدہ جہاں فضا تمہیں کون سناتا؟ یہ مہینہ بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، باس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ رشتوں کا نظام صرف انسانی معاشرے میں، باقی کسی مخلوق میں رشتے ہوتے ہی نہیں ہے۔ میری خالیں، چچے، ماموں، یہ کسی مخلوق میں نہیں ہوتے، اور انسانوں سے بہتر انسان ہوا ہے جو رشتے جوڑ کے رکھے۔ خود جوڑیں، کوشش کریں، اللہ کی ذات کی یقین کی شاخ ہری کریں، 5 وقت کی نماز کو اقامت پہ لائیں، آمد اور خرچ کو پابندیوں کے بیچ میں جکڑیں، اور رشتوں کو جوڑیں۔ بہن ہے، بھائی ہے۔ شیمہ رضائی بہن تھی، آپ نے 6000 قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ میری سگی بہن کے ساتھ لڑائی ہے، 10 سال سے میں سلام کرنے کو تیار نہیں۔ ربیع بھی ہے، موسم نور ہے، موسم بہار ہے، نگہتوں کا مہینہ ہے، خوشبوؤں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر میں رشتے نہیں جوڑ سکا تو کب جوڑوں گا؟ باقی تو صحرا ہے، دھوپ ہے، تپش ہے، گرمی ہے، حبس ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے جو دھیان سے بات سنی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ مہینہ ذات کی بہار لانے کا مہینہ ہے۔ میری کون سی شاخ خزاں کی زد میں ہے میں دوسرے پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ ربیع گزرنے سے پہلے پہلے میرے ایمان کی شاخوں کو ہرا بھرا فرما دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تیرا بے پناہ احسان، تو نے اپنے محبوب کو امتی بنایا۔ بے پناہ احسان، تو نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ماہ ربیع میں ہمیں داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ تیرا بے پناہ احسان، تو نے ہمیں ڈارک ایج سے بچا کے اس زمانے میں پیدا کیا جب تیرے محبوب کا اسوہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے، اور تیرا آسمانی کلام محفوظ پڑا ہے۔ اللہ میں قرآن سے اور صحب قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ بہار کے موسم میں جن پودوں پہ بہار نہ آئے ان کا رنگ روپ خراب ہو جاتا ہے، مالی کاٹ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس ماہ ربیع کی برکت سے ہمارے ایمان پہ بہار کا موسم لا، ہمارے اخلاق پہ، کردار پہ، اعمال پہ بہار کا موسم لا۔ منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرما، آنے والوں کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔